نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کے ان آیات کا مطالعہ کر رہے تھے جس میں بہت سے جامع احکامات دیے گئے، وہ احکامات جو ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ تو اسی سلسلے کی آیت نمبر 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہیں، تقفو پیچھے پڑھو، ما لیسا جس کا نہیں، لکا تجھے، تیرے لیے، بہی اس ساتھ اس کے، علم جس کا تجھے کوئی علم نہیں، اس کے پیچھے مت پڑھو۔ ان بے شک، ان السمع کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کلو ہر ایک، اولئک ان کا، کانا ہے، انہو اس سے، مسئولا سوال ہونے والا، اس کی باس پرس ہونے والی ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے مت پڑھو، ولا تقفو، تقفو کے کیا معنی کہ قاف اور فے واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس گردن کو اصل کہتے ہیں قفو، قفوتا کہنا ہے کہ معنی تو جیسے گردن پر مارنا اور پیچھے پیچھے چلنا، تو کسی کے بھی پیچھے جانے سے جسے منع کیا جا رہا ہے، فالو کرنے سے، پیچھے جانے سے، کس کے، ما لیس لک بھی علم جس کا تجھے علم نہیں۔ اب علم کیا ہے؟ اصل بات یہ ہو رہی کہ اصل جیسے بہت ویسے اہم حکم ہے، سوچے تو یہ اس پہ انشاءاللہ غور کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف اٹکل اور گمان پہ کہ بس شاید یہ بات صحیح ہوگی، یہ سوچ کر ایسا نہیں ہو کہ کسی کے پیچھے چلے جاؤ، کسی کو فالو کرنے لگو، کسی ولا تقفو ما لیس لک بھی علم، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہو۔ اب اس آیت پر ہم عمل کس طرح سے کریں، کیسے کر سکتے ہیں، اس کو سوچیں تو پہلی چیز تو جاننے کی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علم کے بغیر مت پیچھے پڑو جس کا تجھے علم نہیں ہو۔ اب علم کیا ہے اصل، جس کی اہمیت ہے، جس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے، اس علم کے بغیر کسی اور کی بات نہ مانے، کسی اور کے پیچھے نہ جائیں۔ تو علم کے جو ذریعے ہیں ان میں سے سب سے بہترین ذریعہ جس پر ہم پورا اعتماد کر سکتے ہیں، سمجھیں کہ سب سے با اعتماد ذریعہ جو ہے وہ علم ہے جو اللہ رب العالمین خالق السماوات والارض کی طرف سے حاصل ہو۔ اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والا علم ہے جس پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں، وہ اصل علم ہے، وہ اصل علم ہے۔ اور اس علم کو حاصل کرنے کا پھر کون سا با اعتماد ذریعہ ہے، کس پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وحی الہی، وحی الہی جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے پاس بھیجتا ہے، اپنے کتابوں کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ اصل یہ بات ہوئی کہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ اصل علم ہے نا۔ اب اس کے علاوہ سمجھیں کوئی کشف و کرامات سے، خوابوں سے حاصل ہونے والے علم جو ہے وہ صرف اس کے لیے جو کر رہا ہے، جو کچھ خود خواب دیکھ رہا ہے، اس کے لیے کبھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، وہ بھی صرف اس صورت میں کہ وہ اس کے وحی الہی کے مطابق ہو، اللہ کے رسول کی بات کے مطابق ہی ہو، اس سے مختلف نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ اگر اس کے خلاف ہے تو وہ تو کوئی بیچ میں شیطان کچھ بھی ڈال سکتا ہے، خواب شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، تو کسی اور چیز کے پیچھے جا نہیں سکتے نا۔ صرف وہ علم جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے حاصل ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ جو وہ وحی الہی سے حاصل ہو رہا ہے، اور جیسا حاصل ہو رہا ہے، جتنا حاصل ہو رہا ہے اسی طرح لینے کی ضرورت ہے نا۔ اس میں بھی جب انسان اپنے تصورات، اپنے امیجنیشن شامل کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے مشرکانہ دین وجود میں آئے، وہ پورے یونانی وہ دیو مالا کے وہ لمبی کہانیاں، کیا کیا قصے وجود میں آ گئے، اور پھر اس کی ایک تو خود بدل دیں اپنے تصور سے، اپنے امیجنیشن سے انسان، اور اس کے بعد ان کے پیچھے آنے والی نسلیں آنکھیں بند کر کے اپنے آبا کے پیچھے چلتی رہیں، بلکہ کیسے چلتی رہی ہیں نا ہمیشہ، کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، جو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بس اس کے سوا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔
اور چاہے اللہ کے رسول ان کے درمیان آ کر انہیں حق کی طرف بلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچا کر کوئی انہیں بلائے، لیکن انسانوں کی اکثریت کا اصرار کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں آنکھ بند کر کے بس وہی کرنا ہے جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، اپنا دماغ اپنا شعور استعمال ہی نہیں کرنا ہے۔ اس کے جس طرح آگے آ رہا ہے نا کہ سمع بصر و فؤاد کی نعمتیں اللہ نے دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، وہ کام میں نہ لے اور آنکھیں بند کر کے بس بگڑ چکا مذہب، کیا سے کیا بن چکا، کوئی علم کا صحیح ذریعہ نہیں ہے، صحیح ذریعے سے حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے بس چلتا چلا جائے۔ تو ایک تو یہ ہوا علم جس کے پیچھے اثر جانا چاہیے، اس علم کے مطابق ہی عمل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ڈیوائن نالج ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو علم پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغی صلاحیتیں دی، شعور، دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، ان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور وہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک با اعتماد ذریعہ ہے نا۔ آج دنیا کی کتنی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی ذریعے سے عطا کیا، اس میں بھی ہمیں پھر گمان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز کا علم نہیں ہے، جو پتہ نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں جائیں، کسی بنیاد کے بغیر، کسی سمجھے ایویڈنس کے بغیر جو تھیوریز بنا لی جائیں، ان پہ پورا یقین نہیں کیا جا سکتا نا، جب تک کہ وہ ثابت نہیں ہو جائیں، پتہ نہ چلے کہ ہاں وہ صحیح ہے۔ نہیں تو علم کے بغیر کسی کے پیچھے نہیں جانے کی نصیحت، اس میں سب سے جو اہم چیز ہے ہمارے لیے، وہ ظاہر ہے ہم جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری زندگی کا سب سے اہم معاملہ۔ اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بس سنی سنائی بات کے پیچھے چل دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اللہ کا صریح حکم ہو اور دوسری طرف کسی کو بس اپنے خیال میں وہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، یا کسی کو اپنے خیال میں لگ رہا ہے کہ ہاں اس کو ایسے اور ایسے کر لینا چاہیے، کسی کے خیال میں وہ حکم کو آج اس طرح سے ہمیں مولڈ کر دینا چاہیے، بدل دینا چاہیے، وہ جب نازل ہوا تھا آج سے صدیوں پہلے، اس کو آج کے ماحول میں، آج کے وقت میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے بس بدل دیا جائے، وہ کر لے تو وہ کیا ہے، وہ علم کے بغیر انسان جا رہے ہیں، تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے کسی حکم کو جو صریح حکم ہے اس کو پس پوچھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے وہ اسی طرح سے دیے، ان میں لچک ہے، کتنے گرے ایریا ایسے رکھے کہ انسان اس کو وقت کے لحاظ سے اس پہ عمل کر سکے، اپنے وقت کے لحاظ سے، لیکن کسی بھی صاف حکم کو بدل دینا، اس کے مقابلے میں بس اپنے گمان کے پیچھے جانا کہ ہاں آج یہ صحیح ہوگا یا فلاں کہہ رہا ہے تو صحیح ہوگا، وہ نہیں کیا جا سکتا نا۔ کسی بھی دینی معاملے کے لیے ہمیں ایک ٹھوس دلیل چاہیے کہ ہاں یہ بات اللہ کی کتاب میں ہے، ہاں یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، کسی صحیح حدیث میں فرمائی ہے، پھر اس علم کو جاننے والے فقہا نے اس علم کی بنیاد پہ کوئی بات کہی ہے تو اس کے پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بس کوئی کہہ رہا ہے، کسی وجہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے، ایک مسلمان رہتے بستے تھے، ان کے بستی میں ایک چیز چل رہی ہے عرصے سے اور بس وہی صحیح ہے، انسان اپنے آپ سوچ لے، نہیں ہو سکتا۔ علم بغیر ان کے مت جاؤ کسی کے پیچھے، وہ خواہ تمہارے باپ دادا ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ تو بات ہے نا دین کے معاملے میں احتیاط کرنے کی، پھر یہ بھی کہ ایک اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر ثبوت کے کسی کو مجرم ٹھہرا دیا جائے۔ آج دیکھیں ساری دنیا کے جسٹس سسٹم میں کیسی بے انصافیاں ہوتی ہیں، انجسٹس ہے جسٹس کے نام پہ، کہ ایزمپشنز کی بنا پہ بس پہلے الزام لگا دیا جائے، کسی کا رنگ کالا ہے تو یقیناً وہی مجرم ہے، مسلمان ہے تو ضرور دہشت گردی ہے، کہ ایکس ہسبینڈ ہے تو ضرور وہی قاتل ہے، تو پھر اس تھیوری کے سہارے جو ہے الزام لگا دیا جائے، پھر پکڑ کے ٹارچر کر کے اس سے اعتراف بھی کروا لیا جائے، اور پھر جو چاہے جو ثابت کرنے کے بھی کیسی ٹیکنکس آئی ہوئی ہیں دنیا کو نا، کہ کسی پر جس پر بھی چاہے جرم ثابت کر دیں، اس میں ہمارا کام کیا ہے، انشاءاللہ اس قابل ہو کے پورے جسٹس سسٹم کو بھی بدل سکیں، لیکن یہ نہیں ہو کہ کوئی عالم ہے، کوئی نیک انسان ہے، اس پہ ایسے الزام لگ چکے ہوں اور بس کہیں ہم نے سنی بات
اور اس پہ پورا پورا یقین کر لیں. تحقیق جب تک نہیں ہو، پوری طرح معلوم نہیں ہو، کسی پر بھی ہم یقین کر نہیں سکتے. اللہ کا حکم ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، مت پیچھے جاؤ اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں، اپنے گمان کے پیچھے نہیں جاؤ. یہ بھی بات کہ اپنا گمان بدگمانی سوچے دل میں پیدا کر کے اس پر اگر انسان یقین کر لے تو خام خواہ اس کے ثبوت بھی کیسے نظر آنے لگیں گے نا. دنیا کے عام معاملات میں بھی، ایسے انسانوں کے آپس کے معاملات میں بھی سوچیں اگر کسی کو آپ جھوٹا سمجھ لیں کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے، اب وہ خواہ کتنا ہی سچ بول رہا ہو آپ کو کیسے آسانی سے جھوٹ ہی سمجھ میں آئے گا. اس میں جھوٹ تلاش کر لیں گے، جھوٹ ہی نظر آتا رہے گا. کسی کو آپ سمجھ لیں کہ وہ بہت خود غرض ہے، اب اس کے بعد آپ کو بس وہ کتنی چاہے بے غرضی کے کام کرے آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں خود غرضی کی کوئی کہیں نہ کہیں سے کہ وہ ضرور آپ کو خود غرضی نظر آتا رہے نا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد حسن ظن پہ ہے، اعتماد پر ہے. آگے سورہ حجرات میں مدنی صورتوں میں اس کے لیے اور تفصیلی احکامات بھی ہیں نا، کس طرح خاص طور پہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. ایسی بات زبان سے نکالنی نہیں چاہیے جو محض گمان پر یا افواہ پہ مبنی ہونا. افواہ بھی کیا ہے، بس کان میں کوئی بات پڑی اور اس کو انسان پھر زبان سے بیان کر دے، اس سے افواہیں پھیلتی ہیں نا. اس کی بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، پتہ ہو صحیح ہے کہ نہیں ہے. جب بات ہماری کان میں پڑی، کوئی شیطان ہی آ کر بول رہا تھا انسانی روپ میں، کوئی شیطان کا چیلا ہی بول رہا تھا، کوئی بالکل جھوٹ بات کسی نے اڑا دی تھی اور اس کو لے کے دوسرے لوگ آگے بڑھاتے جائیں، بلکہ بڑھاتے بڑھاتے بات بھی بڑھ جاتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے نا. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو یاد کیجئے، کس طرح وہاں پہ جو آپ نے اہمیت سمجھائی نا، کہ جیسے جس طرح یہ آج کا دن، حج کا دن، مہینہ اور حرم کا احترام ہے، مسجد الحرام کا، شہر الحرام کا، اس مہینے کا احترام ہے، بالکل اسی طرح ایک مومن کی مال، جان اور عزت بھی حرام ہے نا. صرف سنی سنائی باتوں پہ کسی کی عزت نہیں لی جا سکتی. کسی کیسے آج تو کتنے ذریعے، صرف زبان سے ہی نہیں، آج تو سوشل میڈیا پہ ڈال دے، ویڈیو تک بھی جھوٹی بنا سکتے ہیں، آرام سے اس کو بدل سکتے ہیں. پوری ویڈیو ڈالنے کے بجائے تھوڑی سی ڈال کے بات بالکل کوئی اور مطلب نکال سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بالکل کسی کی عزت خاک میں ملا کے رکھ دی جاتی ہے. تو وہ جو ہے کتنے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے نا. حرام ہے وہ کہ کسی کی عزت لی نہیں جا سکتی. سورہ نور میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی، لیکن اس کا وہاں پہ جو ہے کس طرح زنا کا الزام لگانے والا اگر اپنے علاوہ 3 گواہ نہیں لا سکتا تو اس پر بھی حد جاری ہو گئی. اگر اسلامی حکومت ہو تو، اور حد بھی کیسی ہے، جتنی زنا کی سزا ہے اس سے تھوڑی سی کم ہے، کوڑے نا، اس میں 80 کوڑے لگا دینے کی بات ہے. تو کیونکہ ایک انسان اگر بات کر رہا ہے تو غلط فہمی کی بھی ہو سکتی اسے، دور سے کہیں دیکھ لیا، قریب دیکھ لیا، چہرے پہچاننے میں کچھ بات ہو گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اس کی بنا پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بس وہ عزت لے لے دوسرے کی، جب تک کہ کوئی اور 3 لوگ نہیں ہو، چاہے وہ سچ ہی بول رہا ہو، بالکل پورے یقین کے ساتھ اس کو پورا یقین ہے کہ ہاں میں نے دیکھا کسی کو زنا کرتے ہوئے، تب بھی وہ زبان پہ نہیں لا سکتا. اگر لائے تو اس پہ حد جاری ہو جائے نا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے اس سزا کے اگر سوچ لیں قرآن میں جو اس کے لیے جو بات کہی گئی بہتان کی سزا کی، تو اس کے بعد مسلمانوں میں ایسی کوئی افواہیں یعنی اڑنا ہی نہیں چاہیے نا کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بہتان تراش دیا جائے، کوئی بات کہی جائے اور لوگ اس کو لے اڑیں اور اس پہ باتیں کرتے رہیں، ادھر سے ادھر پہنچاتے رہیں. وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کہہ کر کہ مت جاؤ اس کے پیچھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اب زندگی کے بڑے بڑے معاملے ہیں، جیسے ابھی ہم دین اور عقیدے کی بات کہہ رہے تھے، کسی کی عزت کا معاملہ ہے، کسی کی جان کا معاملہ ہے، کسی پہ الزام میں غلط لگا دیا جائے، کیسے اس کی پوری زندگی برباد انسان کی ہو سکتی ہے نا. لیکن ہر معاملے میں، اسے بڑے ہی معاملات نہیں، ہر معاملے میں قرآن کی یہ ہدایت ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے. انسان کسی کے بھی پیچھے جائے تو سوچ سمجھ کر جائے، سوچ سمجھ کر چلے، سوچ سمجھ کر فالو کرے. کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، مبلغ ہو، دینی رہنما ہو،
کہ سیاسی لیڈر ہو، سب انسان ہیں، ان کے ساتھ اپنی کمزوریاں بھی ہیں، اکثر پوری بات ان کے سامنے نہیں ہوتی، ایک پہلو اکثر انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے احساسات ہوتے ہیں، اپنے ازمپشنز ہوتے ہیں، کہاں اس کی پرورش ہوئی، کس طرح کے اس کے خیالات ہیں، وہ سب بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ بھول چوک بھی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، کم علمی بھی ہو سکتی ہے، تو اور پھر ہر ایک کے نفس میں شیطان بھی ہے، اور کچھ تو شیطان کے چیلے ہی اپنے پیچھے جیسے چلانے ہی چاہتے ہیں نا، اور اس کے لیے آج کل تو کیسے بے حساب ذریعے بھی ہیں، انسانوں کو بہکایا جائے، اپنے پیچھے چلایا جائے، وہ فیس بک کو لے لیجئے، انسٹاگرام اور ٹویٹر اور یوٹیوب اور کیا کیا، اور جس فیلڈ کے کوئی ایکسپرٹ بھی نہ ہو اور وہ بس بولنا کچھ اچھا آتا ہے، کوئی اچھی ویڈیو بنانا آتا ہے، اور وہ ایکسپرٹ بن کر اپنی رائے دینے والے کچھ ہیں، اور بے شمار لوگوں نے فالو کرنے والے کہ انہیں فالو کر رہے ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے اچھی بھی بول دی، کچھ اچھی لگ گئی، اور اس کے پیچھے بس اب فالو کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو میری بات آج سن رہے ہیں ان میں سے انشاءاللہ آپ اور میں ان فتنوں سے بچے رہنے والوں میں سے ہی ہیں اور ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو آج سوچیں موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، خاص طور پہ اسمارٹ فون ہو تو، اور پھر اس پہ آنے والے میسیجز، خصوصاً یہ جو ہمارے بہت ہی کام آنے والی ایپ ہے واٹس ایپ، اس کے میسیجز کو لینے اور آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اپنے دل و دماغ اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے نا، کس طرح کچھ خبر نہیں ہوتی ہمیں کہ میسج شروع کس نے کیا، کچھ شریف ٹینیجر ہی بیٹھے ہوئے وہ میسج بنا رہے ہوں اور آگے پھیلا رہے ہوں، کچھ بے سمجھ ناسے ہیں یا آپ کے دشمنوں ہی میں سے ہیں، مسلمانوں میں خوف پیدا کر کے انہیں غصہ دلا کر غلط کاموں پہ ابھارنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور ہوتی ہے نا کس طرح بہت پرانی ویڈیو، اور وہ بار بار دکھائی جا رہی ہوں جیسے کہ آج ہی وہ کام ہو گیا ہے، آج ہی کچھ کسی نے کہہ دیا ہے، اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی نا، کبھی حدیث کہہ کر لکھی آ رہا ہے کہ وہ حدیث نبوی ہے، اب اس کا حوالہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بلکہ کسی عالم نے ایک دفعہ دکھایا بھی کہ حوالہ تک بھی لکھا ہوا ہے، بخاری کی حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے اور وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں پہ اس نمبر پہ وہ حدیث صحیح نہیں، تو یہ تک بھی ہوتا ہے، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ صحیح بات بھی ہے نہیں، اور کتنی دفعہ تو اللہ کا فرمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہہ کر اپنے ہی الفاظ میں کوئی نصیحتیں لکھی بھی ہوتی ہیں، حالانکہ کوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اللہ کا فرمان ہے تو قرآن کی آیت یا حدیث قدسی لا کر لکھی جائے، پورے آتھینٹک انہی الفاظ میں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو پورے اس کے حوالے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہی بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا نا کہ ایسے ہی ہم کہہ دیں کہ وہ یہ اور یہ بات فرمائی، اب اس میں سے کئی باتیں تو ہمیں صحیح لگ رہی ہیں کہ ہاں اس طرح کی حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہیں، اور اسی کے بیچ میں کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو پوری صحیح نہ ہو، اور کتنے پھر دھوکے کی بات ہے نا، اور ایسے دھوکے کتنے چل رہے ہیں، اس کے یہ تو حدیث اور اس کی بات ہے، اس میں تو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لیکن صرف جانچنے کے لیے کہ کیا کچھ انسان کیسے کیسے میسیجز لکھ رہے ہیں، مجھے تو وہ پیمانہ بڑے نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال کی تصویر لگا کے ان کا کلام کے نام سے بالکل ان کا کلام نہیں ہے اور لکھ دیں، بالکل جھوٹ، اب اس کو جھوٹ سمجھ میں آنے لگا تو ابھی نئی چیز دیکھ رہی ہوں کہ کچھ اشعار علامہ اقبال کے درمیان میں دوسرے غلط اشعار، بالکل اسی طرح سے سوچیں، وہ تو ان کی بات ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر ان کے اقبال کے کلام کے ساتھ کھیل لیں، لیکن اسی طرح اگر حدیث کے ساتھ کر رہے ہوں، اللہ کا فرمان کہہ کے اگر لکھ رہے ہوں، کچھ صحیح باتوں کے ساتھ غلط بھی باتیں بیچ میں ملی ہوئی ہوں، تو کتنی بری یعنی غلط چیز ہو سکتی نا، تو کتنا ہمیں دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی عام دنیاوی معاملات کے لیے بھی سوچیں، میڈیکل ایڈوائسز دی جا رہی ہیں، اب اگر کوئی سوچے اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لے تو کیسے اس کے جان کے خطرہ ہو، اگر دینی معاملات میں کریں تو دین کا خطرہ، دوسرے معاملات میں کریں تو کیسے جان کے خطرہ ہو سکتا ہے نا، کہ کتنے ہی آپ کے پاس آ چکے ہوں گے میسیجز، کینسر جو ہے وہ اصل میں تو ہے ہی نہیں، کچھ مرض بس بادام کھا لیں، اب سوچیں کسی کو کینسر ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ بس بادام کھاتا بیٹھا رہے تو کیا اس کا حال ہوگا نا، اس لیے ہر میسج کو دیکھنا چاہیے کہ سوچنا چاہیے کہ میں اس پہ یقین کر سکتی ہوں کہ بالکل صحیح ہے،
اس کے بھیجنے کا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہو سکتا ہے، سوچ سمجھ کے آگے پہنچانے کی ضرورت ہے نا. اور جس کے پاس پہنچے اس میں ہر ایک کو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے میں اس پہ عمل کروں کہ نہیں کروں نا. اس کے گرم پانی اتنے گلاس پیتے رہو، اس بولنے والے کو پتہ نہیں کہ آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کا جسم کیسا ہے، آپ کے جسم کی کیا کیمسٹری ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اور آپ اس کو اچھا اتنے گلاس پینا چاہیے میں اتنا پی جاؤں. سوچیں کتنا بڑا نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں نا. بہت ہی اس طرح سے کیسی اہم یہ آیت ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، مت جاؤ ایسی کسی چیز کے پیچھے جس کا تمہیں علم نہیں ہو. صحیح عالم کے پاس جائیں میڈیکل ایڈوائس کے لیے، صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کے دوسرے کسی کوئی اور کسی بھی معاملے میں کوئی ہدایت مل رہی ہے، ایڈوائس مل رہی ہے تو اس کے اصل ایکسپرٹ سے پتہ کرنا چاہیے، نہ کہ وہ میسج جس کا پتہ ہی نہیں کہ کس نے لکھا ہے، صحیح لکھا ہے نہیں لکھا، غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے پیچھے انسان چل دے تو اپنی بربادی انسان کرے گا نا. اور پھر کہا جا رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک آنکھ کان اور دل، وکل اولئک کان مسئولا، یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باس پرس ہونی ہے. اب یہ سمع بصر تو پتہ ہے نا، سمع ویسے تو سننے کی صلاحیت، لیکن یہاں کان کے معنوں میں ہے، بصرہ آنکھ کے معنوں میں دیکھنے کی صلاحیت. ویسے کان اور آنکھ جب انسان کی بات کہی جائے دیکھنے اور سننے کی تو اس میں وہ پوری اس کی صلاحیت آ جاتی ہے نا. دماغ ساتھ کام کرتا ہے نا کہ جب کان سن رہا ہے اس سے دماغ بھی کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے نا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کچھ، اس سے مشاہدے سے کچھ نتیجہ انسان نکالتا ہے. اور اسی لیے فؤاد جو آتا ہے، فؤاد کا لفظ فؤادہ سے ہے، افئدہ اس کی جمع ہے، وہ جگہ جہاں جذبات ہوتے ہیں نا، تو اور اس سے جیسے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت جہاں ہے انسان کے جو شعور ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے نا. تو والفؤاد اس سب کی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی تمہیں نعمتیں دی، اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. اب یوں تو ہمیں پتہ ہے قیامت کے دن اس کے اللہ کی ساری ہی نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. سورۃ تکاثر میں پڑھتے ہیں نا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تو ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں دی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا اس کے بارے میں. نیت کے بارے میں ایک حدیث بہت سب کو یاد ہوگی، کئی دفعہ ہم لوگ یہاں پہ یاد بھی کرتے رہے، جو سب سے پہلے مقدمہ جن کا پیش ہوگا وہ آتی ہے نا کہ ایک عالم، سخی اور شہید کا. اس میں بھی شروع میں وہی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک عالم سامنے پیش ہوگا، اس کا جو مقدمہ پیش ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا. اب اس کے باغے وہ پھر جھوٹ بول رہا ہوگا. اسی طرح ہر ایک کے بارے میں آتا ہے، سخی اور شہید کے بارے میں. تو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو وہاں یاد دلائے گا، ان سے اس کا یعنی سوال ہونے والا ہے. تو سمع بصر اور فؤاد تو سوچیں وہ نعمتیں ہیں جن سے انسان دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی بہترین نعمتیں حاصل کرتا ہے اور کر سکتا ہے نا. کتنی بڑی بڑی یہ نعمتیں ہیں. کانوں کے ذریعے انسان کے دماغ میں جو ڈیٹا جمع ہو رہا ہے وہ آج ہم جانتے ہیں کہ پیدائش سے بھی پہلے سے انسان سیکھنے لگتا ہے نا اس سن کر. اور اس کے جنہیں ہم نا سمجھ بیبی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ وہ سن نہیں رہے، وہ بھی کس طرح سے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو ان کے کان میں جا رہا ہے، وہ سب کچھ ان کے پاس جمع ہو رہا ہے. ذرا بڑے ہوتے ہوتے تو پھر ہر چیز کو ٹچ کر کے، ہر چیز منہ میں ڈال کر اپنے دماغ سے نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں، وہ فؤاد سے کام لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے اگر انسان سوچیں دوسرے انسانوں پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کر کے دنیا میں فساد پھیلائے تو پھر پکڑ لازمی ہے نا. اور یہ انسان کرتے ہی ہیں نا. اللہ نے کیسی کیسی صلاحیتیں دی اور ان سے جو ہے وہ کام لے کر کیسے کتنا زیادہ دنیا میں کیا کچھ فساد پھیلا رہے ہوں، ہر طرح سے کہیں خون بہائے جا رہے ہوں، کہیں مال و دولت کو ایک جگہ اس کو مرتکز کیا جا رہا ہو، ساری دنیا کے وسائل کسی ایک جگہ جمع ہو رہے ہوں. ساری انہی سے صلاحیتوں سے کام لے کے انسان کر رہا ہے نا غلط کام. اللہ کے دیے ہوئے یہ اتنے بہترین ٹولس ہیں نا، اور جو یہ سمع بصر اور فؤاد
اور صرف یعنی برے کام کرنا، اس سے فساد پھیلانا تو ہے ہی بہت ہی برا، لیکن ہم میں سے ہر ایک بھی اگر سوچے صرف اس سے ایمان رکھتے ہوئے بھی اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر اتنی بہترین نعمتوں سے انسان بالکل بیکار کام کرے تو سوچنے کی بات ہے کہ پکڑ تو ہونی چاہیے نا، پھر اس کے لازماً ہوگی نا پکڑ۔ آپ چھوٹے سے معاملات میں تھوڑے سے آپ کسی کے لیے ایک انتہائی قیمتی سوٹ آپ نے کسی کو خرید کے دیا، اتنے پیسے آپ نے خرچ، اتنا خوبصورت بہترین اپنا پسندیدہ آپ نے کسی کو دیا، اور اس کو آپ دوسرے دن دیکھیں کہ وہ زمین پہ پوچھا لگانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا آپ کو کہیں گاربیج میں پڑا ہوا نظر آئے، تو سوچیں کہ کیا آپ اس کے بارے میں سوچیں گے کتنا وہ غلط کام ہو رہا ہے نا، کیسی ناشکری ہو رہی ہے۔ اور یہی ناشکری انسان دن اور رات اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کرتا رہے، اس دماغ سے، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کتنے لوگوں کو کیا اور کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس سے کیا کچھ یعنی اپنے آخرت اس سے بنا سکتا ہے، اور وہ نہ کرے اور بالکل بیکار کام کر رہا ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا ہے، اور بلکہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی فائدہ ہی حاصل نہ ہو، کچھ غلط بھی ضرور اس سے نقصانات پہنچتے بھی ہیں نا۔ اور سوچے ٹی وی کے سامنے آپ آنکھیں کھول کے بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں، ادھر آنکھیں خراب ہوں گی، کل کو وہ یہ نعمت ہی چھن سکتی ہے، اور وہ دماغ ہی آپ کا بیکار ہو جائے، کتنی جلدی ڈائمنشیا کا شکار ہو جائے، اس کا کام ہی نہیں کیا تھا، اس دماغ سے کچھ کام ہی نہیں دیا تھا، بس خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے آپ پروگرام، ضرور اس کا غلط نقصانات ہوں گے ہی نا۔ تو ہر چیز ہی جو آپ یعنی اس کا حق پورا ادا نہیں کرتے، جیسی وہ جتنی بڑی نعمت ہے تو پھر اس کا نقصان بھی اٹھانا ہی ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس نے یہ اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں وہ تو لازماً اس کے بارے میں سوال بھی کرے گا ہی۔ اللہ کو معلوم ہے کتنی نعمتیں، کتنا پوٹینشیل ہر انسان میں ہے، کیسی صلاحیتیں ہیں، کیا کچھ اس سے وہ کام لے سکتا ہے نا۔ انہی کانوں سے کوئی بہترین نصیحتیں سن کر لغویات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے سوچے ان نصیحتوں کو آگے پہنچانے کی فکر ہو، اس میں اس کا اپنے شعور کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ اس کا خلاصہ خود ذہن میں رکھیں، سمجھیں، لکھیں، دوسروں کو تک پہنچائیں، اپنی اولادوں تک پہنچائیں، اپنے دوسرے جاننے والوں تک پہنچائیں، کتنی بڑی نیکی بیٹھے بیٹھے کما لیں، کتنا فائدے اس سے حاصل آپ کر سکیں، اور اس کے بجائے بس ایسے ہی اس میں بات چیت میں، غیبتوں میں اور ادھر ادھر بس وقت اگر ضائع ہو رہا ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے جو اس سے انسان اٹھا رہا ہے۔ تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور ہر چیز کے سوال ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، یہ ہاتھ پیر، یہ اس کے بولنے کی صلاحیت، اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور دوسری اور کتنی چیزیں دی۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہو، اطمینان دیا ہو، کھلا پلا رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اور وہ سب کھا کے بھولے رہے، اللہ کو ہی بھولے رہے، اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ نہ پہنچا رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے اس کے بارے میں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، بہت ہی دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم کتنا کرنا بھی چاہیں، اکثر نعمتوں کا حق پورا ہم سے ادا نہیں ہوتا نا، ہماری اپنی کمزوری، انسانی کمزوریاں ساتھ بھی ہیں، بھولتا بھی رہتا ہے انسان، غفلت میں بھی پڑتا رہتا ہے، اور جتنا ہم کر سکتے ہیں اکثر اتنا کر نہیں پاتے، کرنا چاہیے جتنا اتنا کر نہیں پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کم از کم دعائیں بہت زیادہ ہم کریں تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے، سمجھ بھی دے کرنے کی کہ اصل ہمیں کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا، اور اپنی رحمت سے جتنا ہم کر سکیں کم سے کم بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لے اور اس پہ نہ پکڑے جو ہم سے نہ ہو رہا ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے، آخری نصیحت آ رہی ہے اس سلسلے کی جو نصیحتیں چل رہی تھی، آیت نمبر 37 سورہ بنی اسرائیل کی، ولا اور نہیں تمشی چل فی الارض زمین میں مرحا اکڑ کر، انکا بے شک تو لا ہرگز نہیں تفرقہ پھاڑے گا الارض زمین کو، ولن اور ہرگز نہیں تبلغ الجبالا، بلغا ہوتا نا کسی پہنچنا انتہا تک، تبلغا اوپر تک پہنچنا، تبلغ الجبالا تو نہیں پہنچے گا پہاڑوں تک، طولا لمبا ہو کر،
اب یہاں پہ منع کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے نا، ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ مت چلو زمین پر اس میں اترا کر. مراحا کا جو لفظ ہے میم ریحا، اکڑا کر اور اترا کر چلنے کے لیے کہا جاتا ہے نا. ایک کوئی شخص سوچے جس کے دل میں کچھ تکبر ہو، دل میں کچھ اس کے اپنے آپ کو کوئی چیز اگر سمجھ رہا ہو تو اس کے چال ڈھال، اس کے طور طریقوں سے ہی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے نا. خود کرنے والے کو اندازہ نہ ہو رہا ہو، دوسرے دیکھنے والے کو تو اندازہ ہو سکتا کہ کس طرح نظر آ رہا ہے. وہ اترا رہا ہے یا غرور میں ہے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے وہ مت چلو، ذرا سوچو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنے آپ کو سوچو. اس کے متکبرین اور مغروروں کی چال سے منع کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اس طرح سے مت چلو. تم ہو ہی کیا، اس کے جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. خرقہ جو ہوتا ہے خلق کا وہ اپوزٹ ہے. خرق ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بس بے ترتیب ایسے ہی پھاڑ دینا. ایک تو ہوتا نا پھاڑ رہے ہوں کپڑا، ہم پھاڑ رہے ہیں تو سلیقے سے اس سے کچھ بنانا چاہ رہے ہیں. ایک ہے کہ بس ایسی بربادی کر رہے ہیں، الٹا سیدھا پھاڑ رہے ہوں. تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. سوچے انسان اتنی بڑی کائنات میں یہ جو زمین ہے وہ خود ہی ایک بال جتنی بھی نہیں ہے پوری کائنات کے اندر. وہ اتنی چھوٹی سی وہ زمین اور اس کے اوپر وہ انسان جو خود ایک ذرے کے برابر، اور وہ یعنی اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ لے. ذرا سوچے صرف اس زمین کو، وہ جس کی کائنات میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، ایک چھوٹے سے ڈاٹ نظر آئے گا پوری کائنات کو اس میں اگر دیکھیں تو اس کو تک بھی وہ کچھ کر نہیں سکتا. زمین کو کیا ہلا جلا سکتا ہے؟ کیا پوری زمین کو کچھ برباد کر سکتا ہے، پھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا. کیا سمجھ رہا اپنے آپ کو؟ پہاڑ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں وہ تو اور بھی کتنے زمین سے پھر اور چھوٹے ہیں، بلندی تک وہ پہنچ رہے ہیں. لیکن تم کیا ہو؟ کتنے گردن اکڑا کے چلو، کتنی اونچی ہیل پہن کر چلو، کتنے اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھو. سوچو ذرا، پہاڑوں کا تصور کرو، کیا اس تک تم پہنچ سکتے ہو؟ کیا تم اس کی بلندی کو تم پہنچ سکتے ہو؟ اللہ کی اتنے قدرت کی کتنی شان نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ طویل و عریض زمین جو اللہ نے بچھا دی، جس کے اوپر ایک انسان کی حیثیت ایک چونٹی جتنی بھی نہیں، ایک فلک بوس پہاڑ اس نے کھڑے کر دیے جس کے آگے انسان ایک گلہری جتنی بھی حقیقت نہیں رکھتا. تو اس کی زمین پر اکڑنے اور اترانے کے کیا معنی نا. اپنی حیثیت کو پہچانو، جیسے کہا جا رہا ہے اللہ کی عظمت، اس کے جلال کے آگے جھکے رہو کہا جا رہا نا. اور بات اصل میں یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ خود تکبر کی وجہ سے راندے درگاہ ہوا ہے نا، اور اسی کے ذریعے سے انسانوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے نا. اس میں کسی نہ کسی لحاظ سے اکثر انسان دیکھیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں نا، حالانکہ ان میں سے اکثر چیزوں میں ان کا اپنا کچھ بھی ہاتھ نہیں ہوتا. جیسے ابلیس کو اپنے آگ سے بنائے جانے پر تکبر تھا کہ میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کے آگے کیوں جھکوں. بالکل یہی چیز انسانوں میں کیسی نظر آتی ہے. اسکن کلر کی وجہ سے برتری کا احساس تو آج دنیا میں کیسے کیسے فساد پھیلا رہا. کس نسل سے ہیں، کس جگہ کے رہنے والے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ چیزیں تو وہ ہے نا جو کہ کچھ بھی اپنے اختیار میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بس پیدا کر دیا. یہاں اس خاندان کے بجائے اللہ تعالیٰ کہیں اور پیدا کر سکتا تھا. جس کو آج تم کمتر سمجھ رہے ہو وہیں تم پیدا ہو سکتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر دوسری چیزیں جو دنیا میں انسان حاصل کرتا ہے، سمجھیں جو تکبر کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے تکبر انسان کر رہے ہوتے ہیں، کس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، کہاں شاپنگ کرتے ہیں، کس محلے میں رہتے ہیں، کیا کچھ ان کے پاس ہے، کیا مال و دولت ہے، کیسا گھر ہے، کیسی اولاد کتنے قابل ہے. اب وہ ساری چیزیں سوچیں تو سب ہر چیز اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ہے نا. ذہانت ہو کہ اولادیں ہوں کہ اقتدار ہوں کہ مختلف صلاحیتیں ہوں، ہر چیز ہی تو اللہ کی عطا کی ہوئی. تمہارا اس میں کیا حال کیا ہے نا. بلکہ یہ بھی بات سوچنے کی ہے، بہت زیادہ سوچنے کی ہے. بلکہ وہی
تکبر کی بیماری کو دل سے جیسے خالی کر دے کہ ایک انسان کی حیثیت ہے ہی کیا، ایک سب سے باعزت انسان بھی دنیا میں کوئی بن جائے کہ سب سے زیادہ جس کی عزت کی جا رہی ہے، اقتدار ہو، ہر چیز ہو، لیکن ہے کیا، ایک مشت خاک، ایک مٹی، ایک سوچے جو انسان کو جلا کے راگ بنا دیتے ہیں، کتنی سی مٹی بس آ جائے نا وہ ایک چھوٹے سے بیگ کے اندر، وہ مشت خاک ہے نا۔ اور آج اگر وہ انسان اترانے کے بجائے زمین پر اس پہ عاجزی سے چلے تو کل کو جب قبر میں اس زمین کے حوالے ہوگا تو زمین اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی نا، اللہ کی نظر میں وہ کل وہ مقام حاصل کر لے تو پھر کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اور بات یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو دنیا میں کم سمجھے اس کے لیے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے نا، جو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگے وہ جو ہے کس طرح اللہ کی نظر میں بالکل پست ہے۔ اس کے لیے احادیث بھی کئی ہیں، تو اسی یاد کر لیتے ہیں۔ اس میں امام مسلم کی حدیث ہے، حضرت ایاد بن عمار نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بذریعہ وحی یہ حکم بھیجا ہے، یہ حدیث قدسی کہلاتی نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوں کہ بذریعہ وحی یہ حکم بھیجا کہ تواضع اور پستی اختیار کرو، اور کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر فخر اور اپنی بڑائی کا طرز اختیار نہ کرے، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ اس طرح کی حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی قرآن کے علاوہ بھی آتی تھی نا، بالکل انہی الفاظ میں تو آیات نہیں ہے نا، ایسی آیات ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا، لیکن یہ بات یہیں پہ کہی گئی ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اسی طرح سورہ لقمان میں بھی ہے، وہاں پہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہا ہے وہ اسی طرح کی ہے، ولا تصائر خدک للناس، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں سے اپنا منہ پھیر کر مت بات کرو۔ تکبر کیا دل کی بیماری ہے نا اصل میں، وہ اس کا اظہار کئی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ منہ پھیر کر بات کرنا بھی کیا ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر اس سے بات جیسے کرنے کے بجائے ہم تو بڑی چیز ہے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، بس کان سے سن رہے ہیں۔ تو اور دوسری نصیحت انہوں نے وہی کی ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، وہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر خود پسند اور فخر جتانے والے کو، جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہو یا دوسروں پہ فخر جتا رہا ہو، وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کو جو پسند نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر کس طرح ان کے اور کام بن ہی کیا سکتے ہیں نا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، مشہور حدیث یاد بھی ہوگی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت اسکیری بھی ہے نا، سوچنے والی بات ہے۔ جیسے ابھی ہم یاد کر رہے تھے کس کن چیزوں کا تکبر انسان کے دل میں آ سکتا ہے آسانی کے ساتھ نا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، کسی بھی معاملے میں بہتر سمجھ لینا، بڑی آسانی سے انسان اس میں شیطان کے چال میں آ سکتا ہے نا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ جائے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ یہاں پہ کس طرح اپنے ذرے کے برابر بھی تکبر ہو تو جنت میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ جو غلطی کبھی یہ دل کا یہ اتنا بڑا گناہ اگر ہم سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے، ترمذی کی ہے، حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن چھوٹی چیونٹیوں کے برابر انسانوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، جن پر ہر طرف سے ذلت و خواری برستی ہوگی۔ دنیا میں کوئی بڑی چیز سمجھتے تھے تو ان کا یہ حال ہوگا، اور ایسے حقیر سی چیز کی طرح سے وہ اٹھائے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنا ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے دنیا میں، وہ اپنے عاجزی اختیار کرتا ہے، ہمبل ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سر بلند فرماتے ہیں، اور وہ اپنے نزدیک تو چھوٹا ہوتا ہے
خود اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ رہا، اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھ رہا ہے مگر سب لوگوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. کیسے دنیا میں بھی اس کا کیا فائدہ ہے نا. اگر انسان ہمبل ہو، دنیا میں اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھتا ہو تو اللہ تعالیٰ خود اس کو دوسروں کی نظروں میں بڑا کر دیتے ہیں. اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، تو وہ خود اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو یعنی دوسروں کی نظر میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں. کوئی بڑی چیز اپنے آپ کو وہ سمجھے ہوئے ہے، تو وہ جس طرح ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا مختال فخور، وہ خود اپنے دھیان میں تو اپنے آپ کو اس نے کوئی بڑی چیز سمجھی بھی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب اس کے بعد والی آیت 38 انشاءاللہ ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کلو ذالکا کان سیئہ، کلو یعنی ان سب میں، یہ سب یہ کانا ہے سیئہ برائی ان کی، ان دا نزدیک رب کا آپ کے رب کے، مکروہا ناپسندیدہ، وہ ناپسندیدہ ہے. مکروہ کا تو ایک ویسے تو فقہ کی ٹرم بھی ہے نا کہ کوئی چیز مکروہ ہے، یہاں پہ اس طرح نہیں استعمال ہو رہا مکروہ کا لفظ، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے حقیقی مفہوم میں ہے کہ یہ باتیں جو اوپر بیان ہوئی وہ اللہ کی نظر میں بہت قابل نفرت ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ کہہ کر کہ کل ذالکا کانا، وہ سب چیزیں، ذالکا کا اشارہ کس طرف ہے اور سیئہ ان کی برائی کس کو کہا جا رہا ہے. یہ جو ہم احکامات اوپر سے پڑھتے آ رہے تھے نا، اوپر سمجھے آیت 22 سے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22 سے جو احکامات شروع ہوئے تھے یہ آیت نمبر 37 تک، ذرا پیچھے اپنے آیات دیکھیں قرآن اپنے کھول کر، کہ جو آیات تھی اس میں یاد کریں کہ کن چیزوں سے برائی کیا تھی. ان چیزوں کی احکامات کئی طرح سے تھے نا، کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا، کچھ سے منع کیا گیا. تو ان چیزوں کی کون سی برائی ہے جو اللہ کے نظر میں بہت سخت ناپسندیدہ ہے، کون سے برے پہلو ہیں جن سے روکا گیا، جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ان کو یاد کریں. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ شرک سے بچنے کی بات تھی. اور پھر دوسری بات ماں باپ کو اف کہنے سے منع کیا گیا، یعنی اف کہنا کیا تھا؟ بیزاری کا اظہار کرنا، دل برداشتہ ہونا ان سے، تو اس سے منع کیا گیا. پھر تیسری بات جھڑک کر بات کرنے سے، والدین کی حقوق کی بات لمبی آئی تھی نا سورہ بنی اسرائیل میں، تو وہ ان سے کہا گیا کہ جھڑک کے بات نہیں کریں. پھر بات تھی چوتھی بات رشتہ داروں کی حق تلفی سے منع کیا گیا. پانچویں بات فضول خرچی سے، یاد ہوگا وہاں پہ کہا گیا تھا کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، تو کیسی نفرت دلائی گئی تھی فضول خرچی سے. پھر بخل سے بھی روکا گیا. پھر وہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بھی بات تھی بغیر سوچے سمجھے انسان مال خرچ نہ کرے، بالکل ہاتھ اپنا بند کر دے، گردن سے باندھ لے یا بالکل ہی کھلا چھوڑ دے، ایسا بھی نہ ہو. اور پھر قتل اولاد سے منع کیا گیا. قتل اولاد خاص طور رزق کے لیے یہ کہ ان کو کھلانا پڑے گا، اس کے لیے اولاد کا قتل ہونا. پھر زنا کے قریب لے جانے والے ہر فعل سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا. ولا تقرب الزنا تھا نا، تقرب الزنا کہ قریب بھی مت جاؤ اس کے، زنا کے جو قریب لے جانے والے جو افعال ہیں ان سے بھی بچ جانے کی بات تھی. اور پھر قتل سے منع کیا گیا، ظاہر گناہ ہے کبیرہ. اور پھر قصاص میں جو قتل کا جب قاتل کو جو سزا دی جاتی ہے قصاص، اس میں زیادتی کرنے سے منع کیا گیا. اور پھر بارہواں حکم تھا کہ مال یتیم کے قریب جانے سے منع کیا گیا. بد عہدی سے منع کیا گیا، ناپ تول میں کمی کرنے سے. پھر جو آج ہم پڑھ رہے تھے بات 14ویں بات، جس بات کا صحیح علم نہ ہو اس کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا. پھر آخری بات تکبر سے اترا کر چڑھنے سے منع کیا گیا. تو یہ ساری باتیں پھر یہ جو جس طرح کہا جا رہا ہے اندہ رب کا، آپ کے رب کے نزدیک. تو آپ کے رب کے نزدیک کہنے سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ یہ باتیں کسی انسان کی کہی بھی نہیں ہے، کوئی سفارشات نہیں ہے، کوئی آپ کو بس تجویز نہیں پیش کی جا رہی ہے
کہ آپ یہ کریں آپ کے لیے اچھا ہے، آپ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، عند ربک تیرے رب کی طرف سے ہے، وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو ہمارا مالک، ہمارا آقا، پالنے والا ہے، جس کی ساری نعمتیں جس نے دی ہیں، جو پال رہا ہے ہمیں، جس کے سامنے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی طرف سے وہ احکامات ہیں، تو اس نے جس چیز سے ہمیں منع کیا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ بچے رہو۔ اب یہ کہ آیت نمبر 39 جو ہے پڑھ ہی لیتے ہیں، ذالکا یہ ہے، مما اس میں سے، اوحا وحی کی، الیکا تیری طرف، رب کا آپ کے پروردگار نے، من الحکمہ دانائی کی باتوں سے، حکمت سے، ولا تجعل اور مت بنا مع اللہ الہا آخرا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، فتلقا پس ڈال دیا جائے گا، فی جہنم جہنم میں، ملومم مدحورا ملامت زدہ اور راندے درگاہ ہو کر، اس کے دہرا جیسے دھتکارا ہوا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے ذالکا مما اوحا الیک ربک، کہ یہ بھی اشارہ اسی طرف ہو رہا ہے، وہ جو آیت 22 سے احکامات چل رہے تھے نا، کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی ہے، یہ تم آپ کی طرف، رب کا آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ تو اس دو پہلو ہوتے نا ہر حکم کے، تو ایک تو منع جو کیا گیا جن سے، وہ ہم نے ابھی دیکھی اس کی تفسیر نا۔ اب دوبارہ آیت نمبر 22 سے دیکھیں کہ کیا احکامات ہیں، کن چیزوں کا حکم دیا گیا، کیا چیزیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کن صفات کے مالک ہوں، ہم آپس میں مل کر کیسا معاشرہ بنائیں، کیسا پرامن ماحول ہم کس طرح دنیا میں پیدا کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ظاہر ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی فکر۔ پھر انسانوں میں سے جن کا سب سے بڑا حق ہے کون ہے، وہ والدین۔ اکثر اللہ کی بندگی کے فوراً بعد والدین کی تذکرہ آتا، انسانوں میں سے ان کا سب سے بڑا حق بنتا ہے۔ ان کے ساتھ کیا کہا گیا تھا، احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، احسان کرو، اور جب وہ بوڑھے ہو کر تمہارے پاس آئیں، اب وہ خواہ تمہارے محتاج ہو چکے ہوں، ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو، کہا گیا تھا جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازو جھکا دو، بلکہ من الرحمہ کہنے سے کیسے دل کی محبت اور رحمت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دینے کا حکم تھا۔ پھر ان کے لیے دعا کرنے کا حکم تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی جب ہم چھوٹے تھے۔ پھر رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم، پھر مسکین اور مسافر کو ان کا حق دینے کا حکم، اور اگر ان کی مدد کرنے کے قابل نہ ہو تو بھی ان سے اچھی بات کرنے کا، نرمی سے بات کرنے کا حکم تھا۔ پھر اللہ کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں کو حکمت سے استعمال کرنے کی ہدایت تھی۔ پھر اور اولاد کی پرورش کے لیے اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ کرنے کی نصیحت تھی کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تمہیں بھی ان کو بھی۔ پھر یتیم کے مال کی احسن طریقے سے حفاظت کرنے کا حکم تھا، ان کے بالغ ہونے تک جاؤ، احسن طریقے سے جاؤ ان کے مال کے پاس۔ تو پھر عہد کی پابندی کا حکم، پھر ناپ تول میں دیانت داری کا حکم، اور پھر یہ کہ صحیح علم کے مطابق ہی عمل کرنے کا حکم، یہ جو آج پڑھ رہے تھے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ پھر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کا حکم، سوال ہونا ہے سمع بصر فؤاد سے۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں اپنی حیثیت کو سمجھ کر عاجزی اختیار کرنے کی بات تھی۔ تو یہ سب وحی کی باتیں ہیں، کہا جا رہا ہے اوحا الیک، یہ ہے وحی سے ایسا علم حاصل ہوتا ہے، ایسا بہترین علم حاصل ہوتا، حکمت کی باتیں ہیں، انسان کو حکمت سکھانے والی باتیں۔ پچھلی کتابوں میں بھی اسی طرح کے احکامات ہیں نا۔ عبداللہ بن عباس کا قول روایات میں آتا ہے کہ تورات کے احکامات کو ان 15 آیات میں جیسے جمع کر دیا گیا۔ پھر اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ مت بنا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، جو احکامات شروع ہوئے تھے وہ بھی توحید اختیار کرنے کی بات سے تھے، پھر آخر میں بھی وہی بات ہے توحید کی بات۔
اور اکثر جگہ جس طرح کے احکامات آتے ہیں قرآن کے اندر بھی، بلکہ کسی مفسر کا کہنا ہے کہ تورات میں بھی اسی طرح کی مثالیں ہیں کہ بات توحید سے شروع ہوتی، بات کا آغاز توحید سے شروع ہوتا ہے، حکمت کی باتوں کا، اور ختم بھی توحید پر ہوتی ہے نا۔ توحید جو ہے وہ جیسے ساری تعلیمات کے لیے کو حصار میں لینے والی ہے۔ ظاہر ہے اگر اللہ کا خوف نہیں ہو، ایک اللہ کی بندگی انسان نہیں کرے تو یہ سارے احکامات کچھ حقیقت ہی نہیں رکھتے نا۔ سوچیں کہ سارے اب کوئی ایک اسلامی حکومت بھی آج ہو، یہ اس کو پورا آئین اور قانون اس کے مطابق بنا ہوا ہو، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو اپنے نفس کو اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے یا کسی اور کو شریک کیا ہوا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو کسی بھی طرح سے قانون سے کھیلنا تو انسان کے لیے کتنا آسان ہے۔ اسی سمع بصر اور فؤاد سے کام لے کر وہ نظر دیکھنے میں بالکل قانون کا پابند نظر آئے اور کیا کچھ اس کی نافرمانیاں کر سکتا ہے نا۔ تو ہر نیکی جو ہے وہ فائدہ مند بنتی جب ہی ہے۔ سوچے چاہے وہ ماں باپ کی اطاعت تک کی بھی بات ہو، صرف ماں باپ کی محبت ہی سے ان کی اطاعت کرنا، ان کے سامنے جھکنا ہی نہیں، اللہ کے خوف سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تقویٰ ہوگا تو پھر وہ صحیح بات سمجھ میں بھی آئے گا، کیسے ان کے ساتھ کیسے اچھا معاملہ ہو، کیسے احسن معاملہ ان کے ساتھ ہو، کون سا معاملہ ان کے لیے احسن ہوگا۔ ورنہ تو دیکھنے میں بہت اچھے بھی نظر آ رہے ہوں اور چاہے محبت سے ہی ان کے لیے وہ کوئی اچھے کام بھی کر رہے ہو، نہیں آپ کام کو ہاتھ نہیں لگائیں، آپ وہ نہیں کریں، آپ یہ نہیں کریں، مگر ان کے لیے وہ چاہے نقصان دہ ہو۔ تو اصل چیز ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، چاہے وہ اقربا سے تعلق ہو، یتیموں کی بات ہو یا جو بھی ہو، سب میں جب تک ایک اللہ کی بندگی پہ انسان نہ قائم رہے، صحیح تقویٰ صحیح معنوں میں نہیں ہو، ان احکامات پہ ویسا عمل نہیں ہو سکتا۔ ان احکامات پہ عمل کرنا انسان کے لیے بڑی حکمت کی بات ہے، بہت فائدے کی بات ہے، لیکن وہ فائدہ اسی وقت پہنچے گا جب تقویٰ کے ساتھ وہ بات ہوگی، ایک اللہ کی بندگی کے لیے وہ کام سب ہو رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بندگی بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے، اور جن بہترین احکامات کا مطالعہ ہم نے سورہ میں کیا اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی رہ جائے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ بہت غفار الذنوب ہے اللہ تعالیٰ، بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔